السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہماری یہ الحمدللہ رب العالمین پر 5ویں نشست ہے، یعنی ہم اسی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین کی 5ویں مرتبہ تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم 4 نشستوں میں اسی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کر چکے۔ تو چلیے پھر اسی آیت کریمہ پر گفتگو کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ اس سورہ کریمہ کا ایک نام سورۃ الکنز ہے۔ کنز مینس ٹریزر، خزانہ، یعنی یہ سورہ فاتحہ جس کی یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ کنز بھی کہی جاتی ہے، اور کنز کا مطلب خزانہ ہوتا ہے۔ اس پر ہم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر پیش نظر رکھ لیں۔ اثر اس طرح ہے: وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت فاتحة الكتاب بمکہ من کنز تحت العرش۔ یہ اثر کہاں ہے؟ تفسیر الثعلبی میں ہے۔ تفسیر ثعلبی میں آپ یہ اثر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے یہ، یعنی عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے نکلا ہوا یہ ایک خزانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ایک خزانہ ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ اس خزانے کو لپک کر کے حاصل کر لے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جیسے آدمی کو اگر کوئی دولت مل رہی ہو، کوئی مال و زر بانٹ رہا ہو، تو مال و زر حاصل کرنے کے لیے آدمی دوڑتا ہے، مسابقت کرتا ہے، مبادرت کرتا ہے، تو یہ تو پورا خزانہ مل رہا ہے۔ جب یہ خزانہ ہے تو ہر مومن کو چاہیے کہ اس خزانے کو لینے کے لیے لپک پڑے، دوڑ پڑے، بلکہ مبادرہ اور مسابقہ کرے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ یہ سورۃ الکنز ہے، اور سورۃ الکنز کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے ہمیں معلوم ہوا۔ آگے ہم یہ غور کریں گے
کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ الحمدللہ جملۃ خبریۃ فیہا معنی الامر، ہے تو یہ جملہ خبریہ مگر یہ امر کے معنی میں، یعنی دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ یہ خبر ہے یہ، لیکن یہ در حقیقت انشاء کے معنی میں، بظاہر یہ جملے خبریہ ہے لیکن اس میں انشاء کا معنی پایا جا رہا ہے۔ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ وہ حمد کے ساتھ متصف ہے۔ ایک تو یہ تمام تعریفیں اسی کے لیے خاص ہیں، ایک بات تو ہی معلوم، اور دوسرے وہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کی تعریف کریں۔ دو، اب یہ جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ حکم دے رہا ہے، یہ امر جو ہوتا ہے، امر انشاء کی قسم میں سے، امر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکم دے رہا ہے کہ تمام لوگ میری حمد کریں، تو یہ جو امر ہے وہ انشاء کے معنی میں، اور اس کو قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس طرح فرمایا گیا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تم کہو الحمدللہ، تو گویا کہ یہ امر ہے، امر، قل، آپ کہیے الحمدللہ، تو یہ خبر ہے مگر انشاء کے معنی میں، جملۃ خبریۃ فیہا معنی الامر۔ امام ثوری شعب الایمان للبیہقی کے اندر، امام بیہقی ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں، ان کا امام ثوری رحمہ اللہ کا، کیا؟ حمد اللہ ذکر و شکر، حمد اللہ ذکر و شکر ولیس شیء ذکرا و شکرا غیرہ۔ غور کریں کہ اللہ کی جو حمد ہے وہ ذکر بھی ہے اور شکر بھی ہے، ذکر ہے اور شکر ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کی جو یہ حمد ہے الحمدللہ ذکر و شکر، ذکر اور شکر دونوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ تو دیکھیے یہاں ذکر اور شکر دونوں کو اکٹھا لایا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم لوگ میرا ذکر کرو اور تم لوگ میرا شکر کرو، تو ذکر اور شکر دونوں کرو۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی نگاہ بصیرت دیکھو کہاں تک پہنچی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا ذکر اور شکر دونوں کرتا ہے، جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میں، کتنی عجیب بات ہے۔ اور اگلا ٹکڑا ہے دوسرا جملہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، وَلَيْسَ شَيْءٌ ذِكْرًا وَشُكْرًا غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ذکر اور شکر نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی قابل غور ہے، وَلَيْسَ شَيْءٌ ذِكْرًا وَشُكْرًا غَيْرُهُ، اس کے علاوہ، الحمدللہ کے علاوہ
کوئی چیز ذکر اور شکر نہیں ہے. تو وہ جو مطالبہ کیا گیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، تو ذکر اور شکر دونوں کا حکم دیا گیا ہے. اور جب بندہ کہتا الحمدللہ، گویا کہ وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر دونوں ادا کرتا ہے. کہ ہمارے سلف کی نگاہیں کیسی ہوتی تھیں اللہ. اب ایک بات اور یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور ثنا کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف. کہتے ہیں ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ مل فرق بین الحمد والثناء، حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا ہم کرتے ہیں، تم لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرو. تو مل فرق بین الحمد والثناء. اس سلسلے میں بعض سلف کا قول ہے، وہ عربی عبارت ہی میں پیش کر دیتا ہوں. حکیہ عن بعض الناس انہ قال، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ الشکر ثناء علی اللہ بافعالہ و انعامہ، کہ شکر کہتے ہیں اللہ کے افعال پر اور اس کے انعام پر اس کی تعریف کرنا، یعنی اللہ کی تعریف کرنا. ثناء علی اللہ، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، ثنا کرنا اس کے افعال اور اس کے انعام پر. وہ جتنے افعال کرتا ہے، جو فعل وہ کرتا ہے، ہر فعل قابل تعریف ہے، تو ہم اس کے فعل کے اوپر اگر تعریف کر رہے ہیں تو یہ ثنا ہے. نیز وہ کوئی انعام ہمیں عطا کر رہا ہے، کوئی نعمت ہمیں عطا کر رہا ہے، کوئی انعام دے رہا ہے، تو اس انعام کے اوپر ہم اس کی تعریف کریں تو یہ شکر ہے. تو الشکر کسے کہتے ہیں؟ ثناء علی اللہ بافعالہ و انعامہ، اللہ کے افعال پر اور اس کے انعام پر اللہ کی تعریف کرنا، یہ ہے شکر. والحمد ثناء باوصافہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا اس کی صفتوں کے اوپر، یعنی جن جن صفات سے وہ متصف ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس کے جو یہ اوصاف ہیں، اس کی جو یہ صفتیں ہیں، اللہ کی صفتوں اور اس کے اوصاف پر اور اس کی صفتوں کی تعریف کرنا، یعنی افعال اور انعام کے اوپر تعریف کرنا، یہ تو شکر ہے. اور اللہ کی صفتوں پر اس کی تعریف کرنا کہ اللہ ان صفات سے متصف ہے، اس لیے قابل تعریف ہے. تو اگر اوصاف کے اوپر اس کی تعریف کی جائے تو یہ حمد ہے، اور اگر افعال اور انعام کے اوپر اس کی تعریف کی جائے ھذا وہ شکر، یہ شکر ہے. ایک مفسر نے ایک اور بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے، لکھتا ہے اذا قرر الحمد مرۃ ثانیۃ سمی ثناء، اگر حمد کو ریپیٹ کیا جائے، یعنی دوسری بار اللہ کی تعریف کی جائے، پہلے تعریف کیا اس نے، جب اس حمد کو دوبارہ کرے، اس حمد کو ریپیٹ کرے، تو اذا قرر الحمد مرۃ ثانیۃ سمی ثناء، اگر حمد کو ریپیٹ کرے، دوبارہ کرے، تعریف دوبارہ کرے تو یہ ثنا ہے. وَإِذَا قُرِّرَ ثَالِثَةً، اور اگر یہ حمد تیسری بار کرے تو سمیہ تمجیدن، تو اسے تمجید کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے ثنائیٌ کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، یعنی لفظ سے نون یہ میں ڈبل ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم
وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ڈبل ہونے کا معنی پایا گیا. اچھی بات ہے. تو یہ جو بعض سلف کا قول ہے کہ اذا قرر الحمد مرۃ ثانیۃ سمی ثناء، اگر حمد کو ریپیٹ کیا جائے تو یہ ثنا ہے، اور اگر تیسری بار حمد کی جائے تو سمی تمجیدا حراجی. آگے بڑھتے ہیں. یہ حمد اور شکر پر ایک چھوٹی سی بحث تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورہ کریمہ سورۃ الفاتحہ جس کی یہ پہلی آیت ہے، کون؟ الحمدللہ رب العالمین، سمیت ام القرآنی، یہ سورہ کریمہ ام القرآن سے موسوم کی گئی ہے. اس کا ایک نام ام القرآن ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ اُبْتُدِئَ بِهَا، اس لیے کہ اسی سورہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام قرآن حکیم شروع ہوا ہے. اسے دو باتیں معلوم ہیں لفظ ام سے، کہ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل اور ابتدا. جیسے ماں ہوتی ہے یہ اصل ہوتی ہے اور بچے فرع ہوتے ہیں، اور ماں ابتدا ہوتی ہے اور بچے مؤخر ہوتے ہیں. ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ماں سے. ماں سے بچوں کی ابتدا ہوتی ہے ایک، اس لیے کہ ماں ہی سے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ ام ہے، یعنی قرآن حکیم کی ابتدا ہوئی ہے جیسے ام سے بچوں کی ابتدا ہوتی ہے. اور دوسرے ام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اصل ہے. اصل ایک تو ابتدا مانا ہے اس کا کہ وہی تمام مضامین قرآن کا مبتدا ہے، یہیں سے شروع ہوتے ہیں مضامین. اور دوسرے اصل ہے، جیسے ماں اصل ہوتی ہے اور بچے فرع ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ سورہ کریمہ بطور اصل ہے، اور قرآن حکیم میں آگے آنے والے جتنے بھی مضامین ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اسی سے نکلی ہوئی ہیں. گویا کہ سورہ فاتحہ اور پورے قرآن حکیم میں جو ربط ہے وہ ربط اجمال اور تفصیل کا ہے. اس وجہ سے اس کو ام القرآن بھی نام دیا گیا ہے. حمد کے بعد آپ دیکھیں رب کا جو لفظ ہے، رب کا جو لفظ، اس سلسلے میں بعض سلف نے یہ بات لکھی ہے کہ وَلِلْإِسْتِغَاثَةِ بِاسْمِ الرَّبِّ أَثَرٌ طَيِّبٌ اذا كانت بلسان صادق وقلب سلیم من الشرک اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال العبد یا ربی قال اللہ لبیک عبدی سل تعطى. الترغیب فی فضائل الاعمال لابن شاہین. اس عربی عبارت کا مطلب کیا ہے اور حدیث کا ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ اسم رب، اللہ تبارک و تعالی کے جو تمام اسماء حسنی ہیں، ان میں جو ایک اسم حسن ہے رب، اس نام کے ذریعے استغاثہ کرنا، اللہ استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، اس کا ایک بڑا اچھا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. اثر طیب، اس کا ایک بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. کیا اچھا اثر پڑتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ استغاثہ
اس میں رب سے جو فریاد طلبی ہے یہ سچی زبان سے ہو اور ایسے دل سے ہو جو شرک سے پاک ہو، تو اس کا ایک بہترین اثر، اثر طیب، ایک بہترین اثر ہے۔ رب کے ذریعے اگر کوئی چیز مانگی جائے، خاص طور سے استغاثہ کیا جائے، تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آدمی لسان صادق کے ساتھ کہے اور قلب سلیم من الشرک سے کہے، زبان سچی ہو اور اس کا دل شرک سے پاک ہو، تو اس کا اثر، اس میں رب کے ذریعے اگر وہ فریاد کر رہا ہے تو کیا اثر ہوگا؟ اس حدیث کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، تو قال اللہ فرماتا لبیک لبیک، اللہ لبیک بولتا، اللہ یا ربی، بندہ بولتا ہے یا ربی، جواب آتا ہے قال اللہ لبیک عبدی، اے میرے بندے، یہ کہتا ہے یا ربی اے میرے رب، تو جواب آتا ہے، اللہ فرماتا لبیک عبدی، میرے بندے حاضر ہوں میں، اللہ لبیک، تیری آواز پر لبیک کہتا ہوں، تیری اس ندا کے اوپر، اس استغاثے کے اوپر لبیک کہتا ہوں، سل تعطا، مانگ دیا جائے گا تجھے۔ تو کتنا زبردست اثر ہے۔ تو جس سلف نے یہ بات کہی ہے، کتنی عجیب بات کہی ہے کہ آدمی اگر شرک سے پاک دل کے ذریعے اور لسان صادق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم کے ساتھ، صفت رب کے ساتھ استغاثہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، تو یہ بولتا ہے یا ربی اے میرے رب، دیکھو میرے رب کہہ رہے ہو، میرے رب، تو جواب میں آتا ہے لبیک، حاضر ہوں میں، تیری آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں، عبدی، اے میرے بندے، وہ کہتا اے میرے رب، تو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، وہ کہتا ہے میرا رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے کہ یا ربی کہہ کر کے، اے میرے رب کہہ کر کے جو تو مانگ رہا ہے، میں تیری اس صدا کے اوپر، اس فریاد کے اوپر، اس سوال کے اوپر لبیک کہتا ہوں، جی سل توتا، ماں کیا مانگتا ہے دیا جائے گا، سل توتا مانگ دیا جائے گا۔ تو لفظ رب کا، اسم رب کا ایک خاص اثر پڑتا ہے جی آدمی کے دل کے اوپر بھی اور آدمی کی زندگی کے اوپر بھی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے استغاثہ کی۔ میدان بدر ہے، مسلمان قلیل تعداد میں، کہا جاتا ہے کہ 313 تھے، 309 تھے، اور لڑائی کے جو سامان ہوتے ہیں، آلات حرب و ضرب، یہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور مقابل ایک لشکر جرار ہے جو تمام آلات حرب و ضرب سے مسلح ہے۔ تمام صحابہ کرام بدریین استغاثہ کر رہے ہیں اللہ سے، استغاثہ، اذ تستغیثون ربکم، اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو وہ ٹائم، یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب سے، دیکھو یہ اللہ اسم الجلالہ نہیں لایا گیا، رب لایا گیا، اور وہ بھی ربکم، اپنے رب سے تم استغاثہ کر رہے تھے، جیسے یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب بندہ کہتا اے میرے رب تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم اٹھتی ہے. اللہ جواب میں یہ فرما دے لبیک عبدی، میرے بندے میں تیری صدا کے اوپر لبیک کہتا ہوں، سلطو ہوتا. کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام ایسے مشکل وقت میں استغاثہ کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اذ تستغیثون ربکم. اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اے اللہ مدد بھیج، ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں. تو فاستجاب لکم. آپ دیکھ رہے ہیں استغاثہ کے مان بعد فعل آیا گیا ہے، جو ترتیب بات تعقیب کے اوپر دلالت ہے. فوراً ان کی دعا قبول ہو گئی. گویا کہ یا ربی یا رب کہہ کر کے بندہ جب کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم اٹھتی ہے اور بندے کی یہ فریاد سن لی جاتی ہے اور بندے کا یہ سوال پورا کر دیا جاتا ہے. یہاں قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذ تستغیثون ربکم، ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تم نے استغاثہ کیا تو فا یہ تعقیب کے لیے فوراً تمہاری دعا قبول کر لی گئی. یہ اثر طیب ہے، ایک بہت بڑا اثر ہے ربوبیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مانگنا. اب یہاں ٹھہر کر ہم ایک نقطے کی طرف جا رہے ہیں، ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ مل فرق بین الاستعانۃ والاستغاثہ. سورہ فاتحہ میں آگے ہم بتائیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم استعانت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو استعانت کا مطلب ہے طلب العون، مدد طلب کرنا. اچھا، اور استغاثہ کا مطلب یہ ہوتا طلب العون، مدد طلب کرنا. تو مل فرق بین ہاتین اللفظتین، ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ مل فرق بین الاستعانۃ والاستغاثہ، یہ بہت بڑا نقطہ ہے. سورہ فاتحہ میں کہا گیا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم استعانت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں. عبادت اور استعانت، تو استعانت کا مطلب ہوتا ہے طلب العون، مدد طلب کرنا، اور استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب العون، مدد طلب کرنا. تو دونوں کا مطلب جب ہے مدد طلب کرنا تو پھر باریکی کیا ہے اس میں؟ وہاں تو کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہم استعانت کرتے ہیں. لیکن 9ویں پارے سورہ انفال کے اندر استعانت نہیں ہے بلکہ اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے. تو استعانت کا مطلب طلب العون، مدد طلب کرنا، اور استغاثہ کا مطلب مدد طلب کرنا، طلب العون. دونوں کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. تو مل فرق بین ہذین اللفظین؟ جواب اس کا یہ ہے الاستغاثۃ اور الاستعانۃ، ان دونوں کو سامنے رکھیں. تو الاستعانۃ اعم من الاستغاثہ، استعانت یا استغاثہ سے عام ہے. گویا کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان منطق میں نسب اربع میں سے ایک نسبت ہے. کیا؟ عموم و خصوص مطلق، یعنی ہر استعانت استغاثہ ہے مگر ہر استغاثہ استعانت نہیں. هذه نقطة لطیفہ، هذه نقطة دقیقہ. یعنی استعانت عام ہے اور استغاثہ خاص ہے. یعنی ہر استعانت استغاثہ ہے لیکن ہر استغاثہ استعانت نہیں. ایک طرف سے من کل الوجوہ، ایک طرف سے من بعض الوجوہ. یہ عموم خصوص مطلق ہے. کیا مطلب ہے؟ جب استعانت کا مطلب طلب العون اور استغاثہ کا مطلب طلب العون، دونوں کا مطلب کیا؟ تو کہا جائے گا کہ استعانت عام ہے استغاثہ سے. کیا فرق ہے؟
الاستعانۃ ہی طلب العون فی ای امر سواء کان فی حالت الشدہ اور فی غیر الشدہ. یعنی استعانت کہتے ہیں طلب العون، مدد طلب کرنا کسی بھی معاملے میں، چاہے کسی بھی بات میں، کسی بھی چیز میں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو، بڑی ہو، بہت سخت ہو یا بہت زیادہ سخت نہ ہو. تو حالت شدہ میں اور غیر شدہ میں، یعنی مشکل حالات میں اور غیر مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا، یہ ہے استعانت. سمجھ میں؟ یعنی الاستعانت یہ طلب العون فی ای امر، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بہت زیادہ مشکل ہو، تھوڑا مشکل ہو، اس کو کہتے ہیں استعانت. لیکن استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ ہی طلب العون فی حالت الشدہ والضیق فقط. استغاثہ کہتے ہیں انتہائی مشکل حالات میں اور انتہائی تنگ حالات میں، جب کوئی سہارا نہ دکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر کے بندہ مدد طلب کرے کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، میں بڑے سخت اور خطرناک حالت سے گزر رہا ہوں. یہ ہے استغاثہ. اللہ اکبر. یہ فرق ہے استعانت اور استغاثہ کے درمیان. استعانہ کسے کہتے ہیں؟ الاستعانت یہ طلب العون فی ای امر، کسی بھی معاملے میں، چاہے مشکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شدت کی حالت ہو، سخت حالت ہو یا سخت حالت نہ ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرنا، طلب العون کرنا، یہ ہے استعانہ. لیکن استغاثہ کہتے ہیں انتہائی مشکل اور نازک اور خطرناک حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے عون طلب کرنا، ہذہ الاستغاثہ. تو یہ فرق ہے استعانت اور استغاثہ کے درمیان. تو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا، استعانت کی بات کہی گئی. اور سورہ انفال میں جب حالات بڑے مشکل تھے، وہاں تو نہ تو تعداد زیادہ تھی دشمن کے مقابلے میں، نہ ان کے پاس آلات حرب و ضرب زیادہ تھے، تو اب سہارا کون؟ اب ایسی صورت میں استعانت نہیں بلکہ استغاثہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ حالت ضیق ہے، انتہائی تنگ حالت ہے، اور حالت شدہ انتہائی سخت حالت ہے. یہ اللہ اکبر. قرآن حکیم جو لفظ استعمال کرتا ہے تعریف نہیں کی جا سکتی. اللہ اکبر. تعریف سے ماں بھرا ہے. اب یہ قرآن کا طالب علم ہی جان سکتا ہے، جنہیں قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو کیا معلوم کہ قرآن حکیم میں کیا لطافت اور کیا شیرینی ہے. اور آدمی جب اس کو پڑھنے لگے اور علم تفسیر سے واقف ہو تو اس کے دل اور اس کے وجدان کے اوپر کیا اثرات طیبہ مرتب ہوتے ہیں، یہ تو وہی شخص سمجھ سکتا ہے. اور ذوقیں بادہ ندانی تا نچشی، جی یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. یہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار اور توبہ بہت پسند ہے. اور اکثر توبہ اور استغفار کو ساتھ ساتھ لایا جاتا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یعنی استغفار کرو، توبہ کرو. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ایک تو توبہ کا حکم دیا گیا کہ توبہ کرو کوئی گناہ ہو جائے تو، اور ساتھ ساتھ میں بھی کہا جا رہا ہے استغفار کرو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک دعا کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت.
ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ. تو سید الاستغفار تو سب کو یاد ہے جی. سید الاستغفار، سید کسے کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں المقدم، جو پہلے ہو. السید المقدم، جو پہلے ہو، سردار پہلے ہوتا ہے. یعنی یہ تمام دعاؤں میں سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے، جیسے سید پہلے ہوتا ہے. اور السید افضل، سید کسے کہتے ہیں؟ سب سے افضل. اس کا مطلب تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا، تمام استغفارات میں سب سے افضل استغفار یہی دعا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. شام کے وقت پڑھ لے، مر جائے جنت میں داخل ہو جائے گا. صبح کے وقت پڑھ لے، اسی دن مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اتنی عظیم شان دعا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس دعا کے اندر کیا بات کہی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، شداد بن اوس سے یہ روایت ہے اور صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے. یعنی یہ سید الاستغفار ہے. کون؟ اللہم انت ربی. غور کریں، اللہم تمام دعاؤں میں، تمام استغفارات میں سید الاستغفار کون؟ یہی دعا. غور کریں ذرا، یہ سید کیسے ہوئی؟ یہ دعا افضل کیسے ہوئی؟ مقدم کیسے ہوئی؟ السید المقدم، پہلے، سب سے پہلے. کون؟ سرداری ہوتا ہے نا. اور السید افضل، ان میں سب سے افضل. تو تمام استغفارات میں سب سے افضل استغفار سید الاستغفار کیوں ہے؟ دیکھیں پہلے، اللہم، اے اللہ. دیکھا، پہلے وہ الوہیت کا اقرار کرتا ہے، میرے رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل دیتا ہے. اللہم، اے اللہ، یعنی تو ہی عبادت کے لائق ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی حقیقی معبود ہے. لا معبود بحق الا اللہ. اللہم، تو اے اللہ میں تجھے معبود مانتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ. ظاہر بندہ کہتا اے اللہ، تو اے اللہ کا مطلب کیا؟ یعنی تو ہی عبادت کے لائق ہے. اور اللہم جب کہہ دیا گویا کہ اعتراف کر رہا ہے، مان رہا ہے وہ. یعنی میں تجھے اللہ مانتا ہوں، معبود مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر دلیل دیتا ہے، اللہم، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت. کیوں؟ انت ربی، اس لیے کہ تو میرا رب ہے. دیکھیے، اللہم میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. دلیل انت ربی، اس لیے کہ تو ہی میرا رب ہے جو مربوب ہے، کائنات کے ہر شے مربوب ہے، تو میرا رب ہے. تو اللہم میں الوہیت کا اعتراف کیا اس نے، اور انت ربی میں اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا، اقرار کیا. اور لا الہ الا انت پھر اسی توحید کی وضاحت کرتا ہے جو اللہم میں اس نے اجمالاً کیا تھا. کیا؟ اے اللہ. تو اس کی تاکید کرتا ہے. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت جو بعد میں کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تاکید کر رہا ہے اپنے اس قول اللہم کی. اے اللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا انت، جی تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ تاکید ہے اللہم کی. ہذا دقیق. اب اس کو کہا گیا ہے سید الاستغفار. سید الاستغفار. اور قرآن حکیم میں ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اور توبہ کرو. تو مل فرق بین الاستغفار والتوبہ؟
ابھی ہم نے بتایا مل فرق بین الاستعانۃ والاستغاثہ، تو مل فرق بین التوبۃ والاستغفار؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ اکبر، یہاں بھی کہا گیا وان استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. اب یہ سید الاستغفار ہے، یہاں بھی ربوبیت کا حوالہ ہے. آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن حکیم کتنی بلندی سے بات کرتا ہے، اللہ اکبر. اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو تفسیر کا طالب علم ہو. جس نے یہ بادہ چکھا نہ ہو وہ بیچارہ کیا جانے قرآن حکیم کیا چیز ہے. اللہ اکبر. میں تو فدا ہوں اس کتاب کے اوپر، اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری لمحے تک قرآن حکیم سے میرا تعلق استوار ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنی محبت سے معمور کر دے، اور اپنی کتاب سے مجھے کبھی جدا مت ہونے دے. میں زندگی کی آخری سانس تک اس کتاب سے وابستہ رہنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اپنے وجود سے زیادہ اس بات پر مجھے یقین ہے کہ تو موجود ہے، تو ایک ہے، اور تیرا یہ کلام، تیری یہ کتاب قرآن ان تمام چیزوں پر دلیل ہے. تیری الوہیت کے اوپر بھی، تیری ربوبیت کے اوپر بھی، تیرے وجود کے اوپر بھی. سب سے بڑی دلیل محکم یہی کتاب. تو میرے رب زندگی کے آخری سانس تک اپنی اس کتاب سے مجھے وابستہ رکھنا، اس لیے کہ میں اس کلام کی عظمت کو سمجھ گیا ہوں. اگرچہ میرے پاس علم بہت کم ہے میرے رب، لیکن میں تیرے کلام کی اس عظمت کو سمجھتا ہوں. یہ کلام میرے نزدیک بہت محبوب ہے، میرے نزدیک بہت محبوب ہے میرے. تو کہا گیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اور توبہ کرو. ربکم کیا کہ رب اذ تستغیثون ربکم، وہاں بھی استغاثہ ایک وقت ربوبیت کا حوالہ اور ربکم ہے، اور یہاں بھی کیا ان استغفروا ربکم سورہ ہود میں ثم توبوا. تو یہاں استغفار کے ساتھ توبہ کو لایا گیا. تو مل فرق بین الاستغفار والتوبہ، توبہ اور استغفار کے درمیان کیا فرق ہے؟ جی تو امام شمس الدین جزری رحمہ اللہ نے ایک بڑا دقیق فرق بیان کیا ہے توبہ اور استغفار میں. اسے ذہن نشین کرو کہ ان التوبۃ لا تکون الا لنفسہ، توبہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے. ارے بھائی آدمی نے گناہ کیا تو توبہ وہ خود کرے گا نا. تو ان التوبۃ لا تکون الا لنفسہ، توبہ جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے، بخلاف الاستغفار. استغفار کے خلاف کیوں؟ فإنہ یکون لنفسہ ولغیرہ، اس لیے کہ استغفار اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور غیروں کے لیے بھی ہوتا ہے. ارے مرنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے. زندہ رہے آدمی اس کے لیے استغفار کی دعا کر سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے. مر جائے استغفار کر سکتے ہیں اس کے لیے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ جب میت دفن ہو جاتی تو آپ فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے جو ابھی دفن کر دیا گیا اس لیے کہ استغفار کرو. تو گویا کہ استغفار اپنے لیے بھی ہوتا ہے. رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہاں استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. تو توبہ صرف اپنے لیے ہوتی ہے اور استغفار اپنے اور غیر دونوں کے لیے ہوتے ہیں. ھذا فرق جوہری بین ھذین اللفظین، ان دونوں لفظوں کے درمیان جوہری فرق یہی ہے. سمجھ میں آیا کہ وہاں آیت سورہ ہود میں یہ استغفار کو توبہ کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک آیت کریمہ دیکھیں بڑے کتنی عظیم اور کتنی عجیب ہے. اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے آخر میں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ایسے وجدان پھڑک اٹھے یار، دل بلیوں اچھلنے لگے. اللہ کیا کلام ہے. اور تم دیکھو گے اے ہمارے حبیب کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے
عرش کے ارد گرد سے، حافین من حول العرش، عرش کے ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی اور حمد بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی. یعنی اس وقت ایک عجیب و غریب ماحول ہوگا. اولین اور آخرین جمع ہے. اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے چاروں طرف سے، ارد گرد سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. اللہ نہیں کہا گیا ہے یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد کر رہے ہوں گے. اور اگلا جو جملہ ہے، اگلی جو بات کہی جا رہی بڑی ہی عجیب اور بڑی دقیق ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، تمام اولین اور آخرین 2 ہی قسم کے ہوں گے، برے اور نیک. ان بروں اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لا وہ سب سے بڑی عدالت ہوگی. کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. عدالتیں متنبع ہو جائیں، بک جایا کرتی ہیں عدالتیں جی، یا کسی دباؤ سے فیصلے بدل دیتی ہیں. قیامت کے دن یہ ججز کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی، عدل کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالی نا فرمانوں اور فرما برداروں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. سوال یہ ہے کہ یہاں تو قیلا فعل مجہول استعمال کیا گیا، کہا جائے گا، تو من هو القائل، کہنے والا کون؟ نام نہیں بتایا گیا نا. من هو القائل، من هو القائل، کہا جائے گا الحمدللہ. فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے، ایسا نہیں کہا گیا. قیلا، جب فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا. قضی بینہم بالحق وقیل، اور کہا جائے گا. من هو القائل، فعل مجہول کیوں استعمال کیا گیا؟ من هو القائل لیدل ذلك ان جمیع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحکمته على ما قضى به على اهل الجنة والنار، کہ یہاں قیلہ جو مجہول لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہاں اولین اور آخرین جتنے بھی جمع ہوں گے، چھوٹے بڑے مرد اور عورت، سب نافرمان اور فرما بردار، سب کی زبانوں سے اللہ کی یہ حمد نکلے گی. سب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ اس بات پر کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے جنت اور جہنم کا، کہ یہ آدمی، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اہل جنت اور اہل نار کے تعلق سے، یہ فیصلہ حق ہے. اور اس حق کے ساتھ فیصلہ کرنے پر تمام وہاں جو موجود ہوں گے سب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. سو قیلہ جو کہا گیا، سوال پیدا ہوگا من هو القائل، کہنے والا کون؟ فعل مجہول، کہا جائے گا، کہنے والا کون؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ہر شخص، اولین اور آخرین وہاں جمع ہوں گے، ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ کلمہ کتنا پیارا ہے. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. رفاع ابن رافع الزورقی سے روایت ہے، قال کننا یوم نصلی وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع راسہ من الرکعہ، جب آپ نے رکعت سے سر اٹھایا، قال، تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ.
تو پیچھے ایک آدمی جو تھا، قال رجل وراءہ، پیچھے جو صف میں ایک آدمی تھا کہنے لگا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ جملہ کہہ دیا اس نے. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، پوچھا من المتکلم، ہو واز دا اسپیکر، یہ بولنے والا کون تھا؟ ابھی یہ بولنے والا کون تھا؟ یہ جملہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بولنے والا کون تھا؟ من المتکلم، بولنے والا کون؟ تو وہ جو بولا تھا آدمی، قال انا، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ جملہ کہا ہے، یہ میں نے کہا ہے. قال، تو آپ نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، رواہ البخاری فی کتاب الاذان. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاذان میں لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا متکلم کون، بولنے والا کون؟ کہا میں. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یبتدرون، سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لپک رہے ہیں. مبادرہ مانے لپکنا، لپک رہے ہیں، یبتدرون، لپک رہے ہیں اس کلمے کو لینے کے لیے. کیوں؟ ایہما یکتب اول، ایہم یکتب اول، ان فرشتوں میں سے کون اس کو پہلے لکھے، اس جملے کو. اللہ اکبر، نوری مخلوق دوڑ رہی ہے اس جملے کو لینے کے لیے. تو کتنا پیارا کلمہ ہے یہ. تو الحمدللہ، اس سے آپ کبھی بھی غافل نہ ہوں. آپ کی زبان پر تحمید ہمیشہ رہنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. یہی وجہ ہے. عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، رواہ مسلم کی کتاب الصلاۃ. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لائے. مسلم شریف میں عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، جی نماز میں اگر وہ ام القرآن، جس کی تفصیل ہم نے ابھی کی کہ اسے ام القرآن کیوں کہا گیا ہے، جی اگر ام القرآن نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ الحمدللہ رب العالمین پر آج ہماری یہ 5ویں نشست تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن جن نکات کی طرف رہنمائی فرمائی اور سلف کے اقوال کا جو میں نے مطالعہ کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا اور سب آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ہماری 5ویں نشست تھی. میرے لیے دعا فرمائیں، اور کوشش یہ کروں گا کہ اسی آیت کریمہ کے اوپر 6ٹھی نشست بھی ہو جائے. دیکھیے، نہیں تو پھر الرحمن الرحیم کی تفسیر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.